بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس مارکے میں آشوریوں کے بادشاہ آشور بنی پال نے اپنی جدید جنگی حکمت عملی اور بے رحم فوج کے بلبوتے پر ایلامیوں کو ایسی بدترین اور عبرتناک شکست دی کہ ایلام کی وہ ہزاروں سال پرانی شان و شوکت سے بھرپور سلطنت ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ کر تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ میدان جنگ پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے بعد آشور بنی پال نے وحشت اور بربادی کا وہ ننگا ناچ ناچا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اس نے ایلامیوں کو شکست دینے کے بعد ان کے صدیوں پرانے مقدس مندر، عبادت گاہیں اور تمام شاہی محلات تک گرا کر مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیے اور ان کی تہذیب کی ہر نشانی کو مٹا دیا۔ اس کے خونخوار لشکر نے اہل ایلام کا وہ جوش و خروش سے ہولناک قتل عام کیا کہ شہر کی گلیاں لاشوں سے بھر گئیں اور ہر طرف خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ وہاں کے شاہی خزانے جو ایلامیوں کی گزشتہ صدیوں کی فتوحات اور بابل جیسی ریاستوں سے ملنے والے بیش قیمت مال غنیمت سے لبالب بھرے ہوئے تھے، ان تمام خزانوں پر آشور بنی پال نے پوری طرح قبضہ کر لیا۔ اس بے پناہ لوٹ مار کے علاوہ آشور بنی پال ایلامیوں کے تمام بڑے دیوتاؤں کے قیمتی مجسمے اور آثار قدیمہ کی تمام نایاب چیزیں شوش شہر سے زبردستی اٹھا کر اپنے مرکزی شہر نینوا لے گیا۔ ایلام کی تاریخ لکھنے والے کچھ نامور مورخین تو یہ دل دہلا دینے والی حقیقت بھی لکھتے ہیں کہ آشور بنی پال نے ایلامی قوم سے اس قدر عبرتناک اور ہولناک انتقام لیا کہ اس نے ایلام کے مرے ہوئے پرانے بادشاہوں کی قبریں کھدوا کر ان کی ہڈیاں تک نکلوا لی اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے نینوا بھجوا دیں۔ اس توہین آمیز سلوک کے علاوہ اس نے ایلام کے شکست خوردہ آخری بادشاہ کالداش اور ایک سابق معزول ایلامی بادشاہ دونوں کو جانوروں کی جگہ اپنی ذاتی شاہی گاڑی کے آگے جوتا اور ان بے بس بادشاہوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس بھاری گاڑی کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر آشوریوں کے مرکزی شہر نینوا کی طرف لے کر چلیں تاکہ دنیا ایلام کے حکمرانوں کا یہ انجام دیکھ کر کانپ اٹھے۔ ایلامیوں کو اس بدترین شکست سے دوچار کرنے اور وحشی انداز میں ان کی بستیوں کو برباد کرنے کے بعد آشوریوں کے بادشاہ آشور بنی پال نے اپنی اس عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پتھر پر ایک شاہی کتبہ کندہ کرایا جس کا جلال سے بھرپور مضمون کچھ اس طرح سے رقم تھا: صرف 1 ماہ اور 1 دن کی قلیل مدت کے اندر میں نے اپنی خونی تلوار کے زور پر سلطنت ایلام کا نام و نشان مٹا کر اس کا مکمل صفایا کر دیا۔ میں نے اس عظیم اور سرکش سلطنت کو ان کی تمام تر جاؤ حشمت اور عیش و عشرت کو ہمیشہ کے لیے محروم کر کے وہاں موت کا سکوت طاری کر دیا ہے، اور اب جنگلی درندوں، زہریلے سانپوں اور ہولناک ویرانی کو ان کے ان عالیشان محلوں پر مستقل طور پر مسلط کر دیا ہے جہاں کبھی بادشاہ راج کرتے تھے۔ اس تباہی کے بعد ایلامیوں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں آیا، البتہ کھدائی کے دوران جو ان کے قدیم آثار دستیاب ہوئے ان سے ایلامی تاریخ پر گہری روشنی پڑتی ہے۔ ایلامیوں کی قدیم زبان انزائی کہلاتی تھی جو 3000 قبل مسیح میں متروک ہو گئی تھی، اور اس کی جگہ ایلامی حمیری اور سامی زبانوں سے کام لینے لگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر کتبے سامی زبانوں ہی میں ملتے ہیں۔ ایلامیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا سب سے بڑا خدا شولشناگ تھا، اس کے ماتحت 6 اور چھوٹے خدا تھے اور کچھ خاص روحیں بھی مقدس سمجھی جاتی تھیں۔ ایلامی ان میں سے ہر روح کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ ایلامی بھی بابلیوں کی طرح اپنے خداؤں کے مجسمے بناتے تھے، اور جس وقت ایک مجسمے کو دوسرے شہر میں لے جایا جاتا تو یہ خیال کیا جاتا کہ اس شہر کے خدا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا پورا مذہب شرک اور بت پرستی پر مبنی تھا اور بابلیوں کے مذہب سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مذہبی رسم و رواج بھی اہل بابل سے پوری طرح ملتے جلتے تھے۔ بہرحال سکندر نے بڑی تیزی سے اسی ایلامی قوم کے قدیم تاریخی شہر شوش کا رخ کیا ہوا تھا۔ سکندر نے بغداد میں قیام کے دوران جو جاسوس شوش شہر کی طرف اس مقصد کے لیے روانہ کیے تھے کہ وہ وہاں کی پل پل کی خبریں لائیں، وہ مخبر اب راستے ہی میں سکندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سکندر کو یہ اطلاع دی کہ شوش کے لوگ سکندر کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کا شاندار استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ شہر کے شاہی خزانے میں جو دولت بھی موجود ہے اس پر سرکاری مہریں
لگا دی گئی ہے اور یہ مہریں اب سکندر کے اپنے ہاتھوں سے پہنچنے پر ہی کھولی جائیں گی۔ کوہستانی سلسلے کے معاملے میں شوش کو وہی حیثیت حاصل تھی جو یونان میں ایتھنز کو حاصل تھی۔ یہاں کا مضبوط قلعہ بلند پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کے چاروں اطراف گہرے دریا پھیلے ہوئے تھے جو اسے ناقابل تسخیر بناتے تھے۔ ایران کے شہنشاہ داریوش کے زمانے میں ایران کے 4 بڑے دارالحکومت شمار کیے جاتے تھے۔ دراصل ماضی میں یہ چاروں دارالحکومت مختلف 4 بڑی قوموں کے تہذیبی مرکز تھے۔ ان میں سے شوش غالباً سب سے پرانا اور تاریخی تھا جو ایلامیوں کا گڑھ تھا۔ دوسرا شہر اکبتانہ تھا جو موجودہ دور کا ہمدان ہے اور مادی قبیلے کا مرکز تھا۔ تیسرا بابل تھا جو بابلیوں کا مرکز رہا تھا، جبکہ چوتھا پرسیپولس تھا جسے شہنشاہ ایران نے خود ایک اونچی سطح مرتفع پر اپنی شان و شوکت کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ایران کے شہنشاہ داریوش کو شوش شہر بہت پسند تھا، اسی لیے بہار اور خزاں کا زیادہ تر موسم داریوش اسی خوبصورت شہر شوش میں گزارتا تھا اور جب شدید سردی کا موسم آتا تو وہ بابل کا رخ کر لیتا تھا۔ بہرحال اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سکندر شان و شوکت سے شوش شہر میں داخل ہوا، جہاں شہر کے عام لوگوں اور اعلیٰ عہدیداروں نے بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا۔ ان کے اس پرجوش استقبال پر سکندر دلی طور پر بے حد خوش ہوا اور شہر کے لوگوں نے بغیر کسی مزاحمت کے شہر کے تمام شاہی خزانے اور چابیاں سکندر کے حوالے کر دیں۔ مورخین اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شوش کے ان خزانوں سے سکندر کے ہاتھ اس قدر بے حساب مال و دولت، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی لگا کہ یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ اگر مقدونیہ کی تمام کانوں سے 50 سال تک بھی مسلسل سونا نکالا جاتا تو اتنا سونا چاندی حاصل نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی یونانیوں کی خوش قسمتی دیکھیے کہ شوش شہر سے انہیں اپنے وہ مقدس بت اور مجسمے بھی واپس مل گئے جو ماضی میں ایران کے مشہور شہنشاہ زرکیسس اور دوسرے ایرانی بادشاہوں نے یونان پر حملہ آور ہو کر وہاں سے لوٹے تھے اور انہیں یونان سے شوش منتقل کر دیا تھا۔ یونانی اپنے ان گمشدہ بتوں کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور ان کا دوبارہ ملنا وہ اپنے حق میں ایک بہت بڑا نیک شگن خیال کرنے لگے۔ سکندر کے شاہی لشکر میں جو سرکاری ماہر سنگ تراش موجود تھا جس کا نام لسبس تھا، وہ ان شاندار بتوں اور تراشیدہ مجسموں کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوا۔ سکندر نے تمام تاریخی بتوں کو پورے احترام کے ساتھ شوش سے واپس یونان کے شہر ایتھنز روانہ کر دیا۔ شوش شہر پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد سکندر نے پورے لشکر کو اس تاریخی فتح کا جشن منانے کا شاہی حکم دیا۔ شوش میں اگرچہ اس وقت خزاں کا مہینہ تھا لیکن گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مقدونیہ کے ٹھنڈے پہاڑی علاقوں کے رہنے والے سپاہیوں کو آب و ہوا بالکل خوشگوار محسوس نہ ہوئی۔ جغرافیائی اعتبار سے شوش ایران کے موجودہ شہر آواز سے شمال کی جانب زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں اس موسم میں بھی گرمی اس قدر تپش والی اور تیز تھی کہ یونانی سپاہی حیرت سے کہتے تھے کہ جو چیز سائے سے باہر رہ جائے اسے سورج کی یہ تپتی دھوپ سیکنڈوں میں پکا دیتی ہے۔ بہرحال سکندر نے شوش شہر پر باقاعدہ قبضہ کرنے کے بعد شہر کے سرسبز اور کھلے میدان میں خیموں کا ایک بہت بڑا شہر آباد کر دیا تھا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں مضبوط پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ اسی پڑاؤ میں ایک روز کرٹیس سپہر کے وقت اپنے گھوڑے کو درمیانی چال سے ہانکتا ہوا لشکرگاہ میں داخل ہوا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد جو 3 اہم اشخاص سب سے پہلے اس کے سامنے آ کر اس سے ملے، ان میں سے پہلا سکندر کے سالار پارمینو کا بیٹا فلوٹس تھا، دوسرا کریٹیریس تھا جس کا نام خود کرٹیس سے ملتا جلتا تھا، اور تیسرا سالار کوائس تھا۔ یہ تینوں جنگجو سکندر کے بہترین اور قابل اعتماد سالاروں میں شمار کیے جاتے تھے اور اس وقت لشکر کے بالکل اسی حصے میں موجود تھے جس سم سیکریٹیز نے لشکرگاہ میں قدم رکھا تھا۔ ان تینوں کے قریب آ کر کریٹیز اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور باری باری مسکراتے ہوئے تینوں سالاروں سے پرجوش انداز میں بغل گیر ہوا۔ ابھی کریٹیز ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک سپاہی بھاگتا آیا اور کریٹیز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم سالار، سکندر نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے، انہیں آپ کی لشکرگاہ میں آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ اس وقت وہ لشکر کے وسطی حصے میں سالار پارمینو اور کچھ دوسرے جرنیلوں کے ساتھ اپنی آئندہ کی جنگی حکمت عملی سے متعلق اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لشکری کی بات سن کر کریٹیز نے مسکراتے ہوئے پاس کھڑے تینوں ساتھی سالاروں کی طرف دیکھا، پھر اپنے گھوڑے کی باگ تھامی اور پیغام لانے والے لشکری کے ساتھ چل پڑا۔ پڑاؤ کے وسطی حصے میں پہنچ کر کریٹیز نے دیکھا کہ وہاں شہنشاہ سکندر، پارمینو، بطلیموس اور کچھ دوسرے نامور سالار ایک نقشے کے گرد کھڑے گہری سوچ و بچار میں مصروف تھے۔ جب کریٹیز ان کے قریب
قریب پہنچا تو سب سے پہلے سکندر آگے بڑھا اور انتہائی محبت سے اس سے بغلگیر ہو کر ملا۔ اس کے بعد کرٹیس باری باری دوسرے تمام سالاروں سے نہایت خوشی سے ملا۔ جب کرٹیس سب سے مل چکا تب اس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے سکندر بول اٹھا، کرٹیس میں اچھی طرح جانتا ہوں تم اس طویل سفر سے تھکے ہوئے ہوگے، لیکن آرام کرنے سے پہلے مجھے اپنی خفیہ مہم سے متعلق تفصیل بتاؤ جس کے لیے میں نے تمہیں روانہ کیا تھا۔ جواب میں کرٹیس نے مسکراتے ہوئے اپنے سفر کے تمام سنسنی خیز تفصیلات اور ایک ایک واقعے کا احوال سکندر کے گوش گزار کر دیا۔ اس شاندار کامیابی پر سکندر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، کرٹیس کی پیٹھ تھپتھپائی اور داد دیتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً مجھے تم جیسے بہادر جرنیل سے ایسی ہی امید تھی کہ تم اپنے ان تینوں خطرناک دشمنوں کو شکست دے کر موت کے گھاٹ ضرور اتارو گے، لیکن میرے اندازے کے مطابق تم نے اس مہم میں کچھ زیادہ ہی وقت صرف کر دیا ہے اور میں یہاں شوش شہر میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ اس موقع پر سالار پارمینو بھی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر کرٹیس سے کہنے لگا، کرٹیس میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، جب تم نے اپنی اس کٹھن مہم سے واپس آنے میں غیر معمولی تاخیر کی تو میں دل ہی دل میں یہ بیانہ خیال کرنے لگا تھا کہ شاید تم اس مہم سے فارغ ہو کر ہمیشہ کے لیے صحرائے عرب کی طرف نکل گئے ہو اور اب کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ اپنے ان خدشات کا ذکر میں نے نہ صرف سکندر سے کیا بلکہ تمہاری محترم بہن برسین سے بھی کیا، لیکن میری اس بات پر سکندر کے علاوہ خود برسین نے بھی سختی سے نفی کر دی تھی۔ انہیں تمہاری وفاداری پر پورا یقین تھا۔ برسین نے تو پورے وثوق اور زور دے کر کہا تھا کہ کرٹیس ہر صورت میں اپنی مہم کو کامیابی سے فارغ کر کے ہی لوٹے گا۔ جواب میں کرٹیس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پارمینو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کا گمان اور تشویش اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ دراصل اور ایک انتہائی عظیم اور تاریخی اہمیت کا شہر ہے۔ اپنے ان تینوں خطرناک دشمنوں سے نمٹنے اور ان کا خاتمہ کرنے کے بعد چند ہفتوں تک وہاں ایک سرائے میں مقیم رہا اور اس تاریخی شہر کے مختلف حصے اور آثار قدیمہ دیکھتا رہا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ شہر اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اور اسی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک نسل سے آگے چل کر صحرائے عرب میں وہ آخری محترم نبی تشریف لائیں گے جن کی آمد کا ہم جیسے اہل کتاب لوگوں کو صدیوں سے بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ کرٹیس جب یہ ایمان افروز گفتگو کر کے خاموش ہوا تب ایک بار پھر محبت سے بڑھ کر سکندر نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا جو وہاں کچھ دن قیام کر کے اس تاریخی شہر کے وہ مقدس علاقے دیکھتے رہے جو واقعی دیکھنے کے قابل ہیں۔ بہرحال طویل سفر کے بعد تم اب بری طرح تھکے ہوئے ہو۔ تمہارا خیمہ ہمیشہ کی طرح میرے خیمے کے قریب ہی لگایا گیا ہے۔ اب تم جاؤ اور جا کر سکون سے آرام کرو، لیکن ٹھہرو، یہاں لشکرگاہ میں بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری موجود ہے۔ اس موقع پر ایک دم چونکنے کے انداز میں کرٹیس سکندر کی طرف دیکھا اور وہ حیرت کے مارے کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ سکندر زوردار کہا لگا کر مسکراتے ہوئے پھر بول پڑا، تمہارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تمہاری جان اب ہمیشہ کے لیے عنایتا سے چھوٹ گئی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم عنایتا کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور ایسا تم صرف اس کی عادات اور بدتمیزی کی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ اب تک تمہارے خیمے کے ایک حصے میں رہتی تھی اور تم دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ حائل کر دیا گیا تھا۔ اب وہ پردہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے کہ عنایتا لشکر میں شامل ایک چھوٹے سالار کو پسند کرنے لگی ہے۔ فی الحال میں مصلحت کے تحت اس سالار کا نام تمہارے سامنے نہیں لوں گا۔ اسی محبت کی بنا پر اس نے تمہارے خیمے کو مستقل طور پر چھوڑ دیا ہے اور عارضی طور پر ایران کے مفرور شہنشاہ داریوش کی بوڑھی والدہ کے خیمے میں منتقل ہو گئی ہے۔ داریوش کی والدہ بھی اس کی دیکھ بھال سے بڑی مانوس ہو چکی ہے۔ عنایتا اپنی شادی کے دن تک داریوش کی ماں کے پاس ہی قیام کرے گی اور شادی کے بندھن میں بننے کے بعد اپنے شوہر کے خیمے میں منتقل ہو جائے گی، اس لیے اب تم اپنے خیمے میں پرسکون رہ سکتے ہو۔ سکندر جب خاموش ہوا تب کرٹیس پرسکون لمبا سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شکر ہے خدا کا، چلو بہت اچھا ہوا، خسکم جہاں پاک۔ اس کے ساتھ ہی سکندر سے باقاعدہ اجازت لے کر اس نے اپنے گھوڑے کی بھاگ تھامی اور اپنے خیمے کی طرف پیدل ہی روانہ ہو لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے کرٹیس جب سکندر کے عالیشان خیمے کے پاس سے گزرنے لگا تبھی اچانک خیمے کے ریشمی پردے ہٹے اور اندر سے اس کی پیاری بہن برسین باہر نکلی۔ اپنے بھائی کو صحیح سلامت دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اور آگے بڑھ کر انتہائی
لاڈ اور پیار بھرے انداز میں کرٹیس کا گال تھپ تھپا کر پرمسرت اور جذباتی لہجے میں کہنے لگی، کرٹیس تمہاری اچانک آمد پر اس وقت جس قدر خوشی مجھے ہو رہی ہے اسے میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہاں لشکرگاہ میں سالار پارمینوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ مسلسل ان بھیانک اندیشوں کا اظہار کرنے لگے تھے کہ اور شہر میں اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد تم شاید ہمیشہ کے لیے واپس صحرائے عرب کی طرف چلے گئے ہو اور اب اس لشکر میں کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ لیکن میرے بھائی، میں نے ان کے ان تمام اندیشوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین تھا۔ یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی اندازے لگانے لگے تھے کہ جن خطرناک دشمنوں کی تلاش میں تم اکیلے گئے تھے شاید انہوں نے موقع پا کر تمہارا خاتمہ کر دیا ہوگا اور اسی بنا پر تم اب تک نہیں لوٹے۔ لیکن میں نے ان کی ان منفی باتوں پر بھی لات مار دی تھی کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی بہادری پر پورا بھروسہ تھا۔